بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام جو زندگی کے تمام شعبوں پر مشتمل ہے، اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات الانبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ لوگوں کے لیے اس سے لا علمی کا عذر باقی نہ رہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ سب رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر کسی قسم کے الزام کا موقع نہ رہے۔ نبی آخر الزمان علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اس لیے اب علماء حق کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اس مقدس مشن کو زندہ رکھے اور لوگوں کو دین اسلام سے روشناس کرائے۔ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ میت کو قبر میں دفن کر دینے کے بعد اس کے پاس دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور اس سے جو 3 سوال پوچھتے ہیں جن کے صحیح جوابات دینے والا نجات کا مستحق ہوتا ہے، وہ یہ ہے: نمبر 1 من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2 من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نمبر 3 ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ سامعین کرام، یہ کس قدر عجیب امتحان ہے کہ امتحان گاہ میں داخل ہونے سے ہزارہ برس پہلے ہی سوالات بتا دیے گئے ہیں تاکہ تیاری میں آسانی رہے، مگر صاحبو زیادہ خوش فہمی کا شکار بھی نہ ہو جانا۔ در حقیقت یہ امتحان ہمارے اسکول و کالجوں کے امتحانات سے یکسر مختلف ہے۔ ان سوالات کے جوابات صرف زبانی رٹنے سے یاد نہیں ہوتے بلکہ عملی زندگی میں اپنانے سے ازبر ہوتے ہیں، ورنہ جس نے ان سوالات کے مدعا پر کبھی غور نہیں کیا، ان کے مطلوب پر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دین اسلام کی تعلیمات کو نہیں اپنایا بلکہ صرف برائے نام ہی مسلمان رہا، اس سے جب یہی سوالات پوچھے جائیں گے تو جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، وہ کہے گا ہیہات لا ادری، افسوس صد افسوس کہ میں نہیں جانتا۔ اور اس جواب والے شخص کا نتیجہ کیا ہوگا، فیل یا پاس، اس کا اندازہ کرنا چندہ مشکل نہیں۔ اس کے برعکس جس شخص نے اس دنیاوی زندگی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنایا ہوا ہے، اس سے جب یہی سوالات پوچھے جائیں گے تو وہ پر یہ جواب دیتا جائے گا: ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ان صحیح جوابات والے شخص کے ہائی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ پاس ہونے میں کسے شک ہو سکتا ہے؟ اور یہی نجاح و فلاح مسلمان کا مطلوب و مقصود ہے۔ زیر نظر کتاب کا نصف اول 3 اہم اصول انہی 3 سوالوں کے تفصیلی جوابات پر مشتمل ہے، جبکہ نصف ثانی مختصر مسائل نماز کا موضوع نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں اسلام کے ایک اہم ستون نماز کے ضروری مسائل کا مختصر ذکر ہے۔ نماز اسلام کے ارکان 5 میں سے اہم رکن ہے اور اس کی اہمیت یہی کیا کم ہے کہ فتح فانی کرنے والے روز محشر میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں باز پرس ہوگی۔